ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے، اچانک ہماری زندگی میں چھوٹی سی لڑائی جس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی تو کوئی انسان جدا ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے غلط کیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو کبھی جدا نہ ہوتا، مگر در حقیقت ہم سے اللہ تعالیٰ ہی ان بندوں کو دور کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ثابت ہونے والے تھے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا ویس ولاگز۔ کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ مکمل دیکھنا، ویڈیو کو سکپ مت کرنا۔ ویڈیو میں وہی ہے گھر کے کام، ڈیلی روٹین۔ آپ ویلوگ کو انجوائے کرتے ہوئے میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ ضرور کرنا۔ اسی کام کے ساتھ ساتھ آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شر سے کیسے بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ایسے انسانوں کو نکال دیتا ہے جو ہماری زندگی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے۔ ہم خود کو غلط سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ ہماری زندگی میں موجود تھا، ایک دم سے چلا گیا، شاید میری ہی غلطی تھی۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمیں اس سے جڑا ہوا شر ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جو اللہ ہے نا وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور وہ بہتر جاننے والا ہے۔ وہ ہمیں اور ہماری نیتوں کو اچھے سے جانتا ہے۔ جن کے جانے پر ہم رو رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں وہی ہماری زندگی کے سب سے بڑے فتنے اور فساد ہوتے ہیں۔ وہ ہماری زندگی میں ہمیں کوئی گہرا زخم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ اللہ وقت سے پہلے ان کو جدا کر کے ہمیں بچاتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا، مگر وہ رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے جڑ جائے، اسی لیے وہ راستے لگ کر دیتا ہے۔ بہتر ہی ہے کہ ہمیں شر نظر نہیں آتا۔ اگر ہمیں سامنے والے انسان کا شر نظر آ جائے تو پتہ نہیں ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ یہ تو بہتر ہی ہے کہ ہمیں اس کا شر نظر نہیں آتا، خاموشی سے اللہ ہمیں اس سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے بعض وقت جب ہم سے کوئی جدا ہوتا ہے نا تو ہمیں بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اگر تعلق باقی رہ جاتا تو شاید میں ٹوٹ جاتا، شاید میں بکھر جاتا اور اللہ سے بھی دور رہتا۔ اچھا ہوا کہ میں محفوظ بھی رہا ہوں اور اللہ سے جڑا بھی رہا ہوں۔ ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، اگر کسی کا آپ کی لائف سے جانا آپ کو تکلیف دے رہا ہو تو سمجھ جائیں، اللہ پہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسٹ ظاہر نہیں دیکھتا، انجام بھی دیکھتا ہے۔ یقین مانے میری اپنی لائف میں کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ میں خود کہتی ہوں کہ شاید اگر مجھے تب پتہ لگتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے برے لوگوں کو سائڈ پہ کر دیتا ہے اور ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے کچھ گھٹیا لوگوں کو اپنی لائف سمجھا ہوتا ہے، ایسے ان کو سینے سے لگایا ہوتا ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایسی چیزیں آپ کو صرف اور صرف تکلیف دینے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو لیٹس گو کر دو۔ اور کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ ان ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے جانے دو، مگر انہوں نے جانے نہیں دیا، تو آج وہ اپنی زندگی کو کیسے گھٹ کر گزار رہے ہیں۔ جن پر گزر رہی ہے وہ تو میری بات کو سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ اللہ بار بار یہ مہلت نہیں دیتا۔ اللہ پر یقین رکھیں اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اپنی نمازیں پوری طرح ادا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، دیکھنا کیسے آپ کی زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کو میں ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں۔ وہ یہ کہ ایک نیک آدمی تھا، وہ اپنے وفادار گھوڑے کے ساتھ گاؤں جا رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس کو بڑی جلدی تھی، اس نے جانا تھا گاؤں میں۔ تو راستے میں اس کے گھوڑے کو چوٹ لگ گئی، وہ گر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی گھوڑے کے، وہاں سے خون بہنے لگا۔ اس نے پٹی باندھی، پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، اس کو تیز بھگاتا رہا، وہ پھر اسے دوڑا نہ گیا، وہ رک گیا، وہ بار بار رک جاتا تھا۔ اس کو یہ جو نیک آدمی تھا یہ کہتا تھا بس جلدی سے گھوڑا بھاگے اور میں نے گاؤں پہنچنا۔ اس نے کسی تقریب میں جانا تھا تو گھوڑے سے دوڑا نہیں جا رہا تھا، اس نے گھوڑے کو پکڑا اور خود ساتھ ساتھ چلنے لگا، تیز تیز چلنے لگا کہ میں جلدی سے گاؤں پہنچ جاؤں۔ اس نے جو تقریب میں جانا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ اس تقریب میں کیا واقعہ ہونے والا ہے، کہ اللہ کی طرف سے اس کو اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ گاؤں میں نہ جائے۔ اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ تو جب
5 منٹ لیٹ وہ ہو گیا کہ 5 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے جس جگہ پر وہ جا رہا تھا وہاں پر وہ تباہ ہو گئی۔ یقین مانے بعد میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے گھوڑے کو چوٹ لگ گئی، تو اچھا ہوا کہ میں نہیں جا پہنچا، اگر میں پہنچ جاتا تو میرا بھی وہی حال ہوتا وہاں پر۔ تو یہ بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بعض ٹائم ہم لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم پہنچ جائیں، لیکن کچھ رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچنے سے روک رہا ہوتا ہے، تو ہمیں جلدی پڑ رہی ہوتی ہے کہ ہم بس پہنچ جائیں۔ وہ دیکھیں نا، وہ آدمی نیک آدمی تھا، اس نے پتہ نہیں کتنے اعمال کیے ہوئے تھے نیک، وہ گھوڑے کو چوٹ لگ گئی، وہ پھر بھی تیزی میں جانے کی فل کوشش میں تھا، لیکن وہ رکتا گیا، وہ نہ پہنچ سکا، تو وہاں پر گاؤں میں تباہی ہو گئی۔ تو اچھا ہوا کہ یہ نہیں پہنچ سکا، تو یہ بچ گیا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، تو اگر کوئی بندہ آپ کی زندگی سے گیا ہے، آپ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ہماری زندگی سے چلا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے تو اپنی طرف سے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔